جب بھی یسوع مسیح تعلیم یا تبلیغ کرتے تھے وہ ہمیشہ کہانیوں کا استعمال کرتے تھے۔ یسوع مسیح کو کہانیاں سنانا پسند تھا، جسے ہم تمثیل کہتے ہیں۔ یسوع کی تمثیلیں، اور اس نے ہمیشہ اپنی ہر تمثیل میں ہمیں روحانی سبق دیا ہے، اور میں آج ان میں سے ایک تمثیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکالیں۔ اس کا 18واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، اور اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ کو غور سے سننا ہوگا یسوع مسیح کے شاندار اور طاقتور لفظوں کو۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا اور نہ کسی آدمی کی پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں اور نہ میں آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ بس کیا خدا اپنے بزرگوں کا انصاف کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم اس دنیا میں آئے گا تو کیا وہ زمین پر آرام پائے گا؟ لکھا ہے وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ اس حوالہ کی پہلی آیت میں بائبل کچھ بہت منفرد کرتی ہے، یہ ہمیں اس تمثیل کا مقصد دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کبھی کبھی تمثیل دیتے تھے اور اس کی وجہ بیان نہیں کرتے تھے، اور بعد میں ان کے پاس شاگرد آ کر کہا کرتے تھے ربی ہمیں بتائیں کہ اس تمثیل سے آپ کا کیا مقصد ہے، اور پھر وہ ان کو بیان کرتے تھے۔ اور کچھ تمثیلوں کو ہمیں ان میں سے بہت گہرائی سے دیکھنا ہے روحانی اسباق کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا بہت بنیادی اور سادہ ہے، اس معنی میں کہ ہم شروع سے جانتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ کہانی ہمیں کیوں سنا رہے تھے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہانی سنائی کہ ایمانداروں کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ غور کریے گا کہ ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ کتنی بار مسیحی اپنے دل میں دعا ہارنے کی جگہ پر آتے ہیں؟ کتنی بار مسیحی خود سوچیں گے کہ میں اس مسئلے کے لیے سال با سال کئی مہینوں تک دعا کرتا رہا ہوں اور کوئی جواب نہیں مل رہا ہمیں، پھر بھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں مگر جواب نہیں مل رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہماری نہیں سن رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس خاص مقصد کے لیے میں اپنے گھٹنوں کے بل دعا کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ لیکن یسوع ہمیں یہ تمثیل دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے، ہمیں دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس حوالے میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، پر تو خاص چیزیں دو اسباق جس میں چاہتا ہوں کہ ہم توجہ کریں یسوع کی بتائی گئی اس ناقابل یقین کہانی میں۔ پہلی یہ کہ ہمیں قائم رہنا ہے، اپنی دعاؤں میں جاری رکھنا ہے۔ اس تمثیل کا ستارہ جو ہے وہ بیوہ ہے، وہ بیوہ جس کا یسوع نے اپنی تمثیل میں ذکر کیا ہے، وہ بیوہ جو کبھی ہار نہیں مانے گی۔ وہ مسلسل بے انصاف قاضی کے پاس آتی رہی جب تک کہ اس نے اسے تھکا دیا، اور جب تک کہ اس نے اسے جواب نہ دیا اور اس کی درخواست لینے کا فیصلہ نہ کیا۔ لیکن وہ ہمیں جو مثال دیتی ہے وہ استقامت کی مثال ہے کہ ہمیں بار بار اپنے خداوند خدا کے سامنے آنے سے نہ ہٹیں۔ یہ ایک کہانی ہے جو ہمیں دعا جاری رکھنے کی ترکیب دینے کے لیے دی گئی ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں اپنے صرف دعا کی زندگی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہماری نہیں سن رہا، ہم اس کے حضور اپنی دعاؤں کی درخواست بار بار رکھتے ہیں مگر وہ نہیں سن رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آتے رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خداوند ہمیں وہ درخواست دینے والا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کی مرضی کے مطابق۔ دعا کرتے رہیں تو بہت سے ایماندار ہار مان جاتے ہیں، بہت جلدی اپنی ہمت ہار دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا ہماری نہیں سن رہا، لیکن خدا ہماری پرواہ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں چرچ جایا کرتا تھا اور گھٹنوں کے بل دعا کرتے ہوئے ہفتہ بہ ہفتہ سال بہ سال مختلف چیزوں کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن ان دنوں میں ہم نے
जिस चीज़ के लिए दुआ की थी वो हयात नो के लिए थी। चर्च में हयात नो, हमारी कौम में हयात नो, और वो दुआएं अभी तक हमने पूरी होती नहीं देखी है, लेकिन हम दुआ इस मकसद के लिए करते रहते हैं। इससे पहले कि वो मकसद खुदा हमारा पूरा करे जिसके लिए हम दुआ करते हैं, शायद आप किसी चीज़ों के लिए बरसों से कर रहे हैं और खुदा ने आपको नहीं दिया जो आपने मांगा है। हो सकता है कि आप अपनी सेहत या मुल्क के लिए दुआ कर रहे हो, लेकिन यीशु इस हवाले में ये कह रहा है कि दुआ करते रहो। लोगों के दरमियान एक गलत फहमी ये है, मसीहियों को खुदावंद के पास आना चाहिए और सिर्फ एक बार दुआ करनी चाहिए और उसे खुदावंद पर छोड़ दो सिर्फ एक बार दुआ करके। लेकिन यीशु ने हमें ये नहीं सिखाया। हमें मुस्तकिल तौर पर बार बार कभी कभी किसी एक ही चीज़ के लिए दुआ करते रहना चाहिए। यीशु के ज़माना के फरीसी हमें मजहबी रहनुमाओं की तरह दुआ नहीं करनी, जैसा कि वो बरकरार दुआओं के साथ तकरार करते थे। लेकिन यीशु ने कहा हमें आजिज़ी और मुखलिसाना तौर पर दुआ को करते रहना है और जारी रखना है। खुदा का एक अजीम बंदा जिसका नाम E.M. बाउंड्स है, उसने दुआ पर लिखा, हमें सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें बड़ी उजलत के साथ दुआ करनी चाहिए, भरपूर नीयत के साथ, बल्कि हमें तकरार के साथ करनी चाहिए। हमें सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें दुआ बार बार और बार बार करनी चाहिए। हाल ही में मेरा छोटा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ दिनों से वो बहुत बीमार था, तकरीबन मरने वाला था। और जब हम वहाँ हॉस्पिटल में थे तो दिन ब दिन उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहते थे। और अब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो घर पर है और बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन उस वक्त जब वो बीमार था तो हम हर रोज़ उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहते थे। और फिर खुदा ने आखिरकार हमें शिफा की ये खूबसूरत दरख्वास्त अता की। खुदावंद का शुक्र हो। ये मामला हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों का है। कई बार हमें बार बार दुआ करनी पड़ती है और फिर एक वक्त आता है कि खुदा हमें कहता है आपकी दरख्वास्त ये है। एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि जब खुदा आपको खुद कहे कि दुआ करना छोड़ दें, आपकी दरख्वास्त पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक वो पूरी ना हो हमें उसके हुजूर आते रहना चाहिए। अगरचे इस तमसील का मकसद ये नहीं है कि हम अपने अमल में खुदा को नाराज़ कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम खुदा की अतायत करते हैं उसके सामने आने की। अब आप पूछेंगे कि खुदा हमसे ये क्यों चाहता है कि हम बार बार उसके सामने आएं, एक ही चीज़ के लिए हम बार बार दुआ करते रहें। खैर, बहुत सी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक ये कि खुदा को साबित करना कि हम किसी चीज़ को इतना चाहते हैं, और हम खुदा को साबित करने के लिए कि हम जिस चीज़ को मांग रहे हैं और उस चीज़ की हम कितनी ख्वाहिश रखते हैं, हम इस चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं, खुदावंद हमें दें। एक और शायद इससे बड़ी वजह यह है कि जितना ज़्यादा हम खुदा के सामने आते हैं, जितना ज़्यादा हम उसकी मौजूदगी में आते हैं और जितना ज़्यादा हम उसके पास दुआ में आते हैं, हमारी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा काम होता है जिसकी हम उससे उम्मीद रखते हैं। उससे बार बार मांगना हमें बदल देता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये हमारी तवज्जो उस पर मरकूज़ करता है। ये हमारी ज़िंदगी में काम करता है भलाई के लिए। ठीक है, हमसे कहा जाता है कि हम हिम्मत ना हारें और कहा जाता है कि हम दुआ करते रहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त लगता है, हमें अपनी दुआओं को जारी रखने की ज़रूरत दरकार है। खुदा का एक अजीम बंदा है जॉर्ज मॉलर, जिसने बहुत पहले हमें एक अजीम मिसाल दी थी कि दुआ में मुस्तकिल रहने का क्या मकसद है। आपने देखा कि जॉर्ज मॉलर एक मसीही बन गया, लेकिन उसके 5 करीबी दोस्त जो कि बिल्कुल भी मसीही नहीं थे, और इस तरह उसने बगैर किसी नाकामी के बिला नाका हर रोज़ दुआ करने में मशगूल रहा और उसने अपने 5 दोस्तों के लिए दुआ की। चंद महीनों के बाद उसके एक दोस्त ने मसीह को कबूल कर लिया, और इसी तरह उसने अपने 4 गैर महफूज दोस्तों के लिए दुआ की, और 10 साल दुआ करने के बाद उनमें से 2 ईमानदार हो गए। और इसी तरह वो अपने बाकी 2 दोस्तों के लिए भी बिला नागा दुआ करता रहा, हर रोज़ नाकामी के बिना 25 साल तक दुआ की, और चौथा दोस्त भी मसीही हो गया। और इसी तरह उन 5 दोस्तों में से जो एक रह गया था, जिसने अभी मसीह को अपनी जान देनी थी, उसने ईमानदारी से उसके लिए भी दुआ करना शुरू कर दी।
جارج مولر مر گیا اور اس کا 5واں دوست ابھی تک مسیح کے پاس نہیں آیا تھا، لیکن جارج مولر کی موت واقع ہونے کے بعد آخر کار اس نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی۔ جارج مولر کے مسلسل دعا کرنے کے وسیلہ سے آخر کار اس نے خدا کو اپنی زندگی میں عظیم معجزات کرتے دیکھا، اور اس لیے اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس بار بار آنا، دعا کے باقاعدہ اوقات کے ساتھ کے بارے میں ارادہ کرنا اور تکرار کے ساتھ دعا کے لیے وقت نکالنا۔ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کے لیے خدا کا وقت نکالنا چاہیے اور اپنی دعائیہ زندگی میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح اس بارے میں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک مثال متی کی انجیل 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں ہے، لکھا ہے کہ اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا۔ غور کریں، جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا۔ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو عظیم اور تمام چیزوں کا خالق ہے، جب وہ اکیلا تھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ یسوع سب سے دور چلا گیا تاکہ وہ اپنے باپ کے پاس جا سکے، اس سے ملاقات کر سکے۔ لیکن صرف یہ ایک بار کی بات نہیں تھی، ہم اسے بار بار صحیفوں میں درج دیکھتے ہیں۔ اپنی وزارت کے وقت میں مرکز کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ پر گیا اور دعا کی۔ لوکا 6 باب 12ویں آیت میں پھر سے لکھا ہے، اور ان دنوں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے نکلا اور خدا سے ساری رات دعا کرنے میں گزاری اور خدا سے دعا کی۔ اور لکھا ہے وقتاً باوقتاً، ہم اس بات کو تمام انجیلوں میں پڑھتے ہیں کہ یسوع دعا کرنے کے وقت نکالنے کے ارادے میں رہتا تھا۔ یہ اس کے لیے کھیل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ بھیڑ اسے دیکھ سکے۔ یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ ایک ایسا وقت تھا جب کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یسوع ہر دن کا شروع اور اختتام دعا سے کرتا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں یسوع دعا نہ کرے۔ اور کتنی بے فکری سے ہم اکثر جلد بازی میں دعا کرتے ہیں۔ کئی ساری آیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم انہیں اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں اور جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم دن کے اختتام تک خدا سے دوبارہ بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں تو یسوع ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ بنا کسی وقفے کے دعا کیا کرو۔ یسوع نے بغیر کسی وقفے کے دعا کی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے لمبی لمبی اور بار بار دعا کی۔ یسوع کے لیے اگرچہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی یا کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے دعا کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ دعا نہ کریں تو خداوند ان کے ساتھ کچھ برا کر دے گا۔ دعا ہمارے لیے ایک مذہبی بوجھ ہے، مگر یسوع کے لیے ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک وہ کام تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ آپ وہ مثال دیکھتے ہیں جو یسوع نے ہمیں دی ایک بیوہ کے بارے میں اس کہانی میں۔ وہ بیوہ جو ایک بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں اس سے کتنی زیادہ برکت دے گا۔ ایک بے انصاف قاضی سے زیادہ آسمانی باپ کو آپ کی فکر ہے۔ یسوع اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ آج میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تو ایک چیز کا مجھے سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے، وہ انتظار ہوتا ہے مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا۔ جب میں باہر ہوتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ میں جب بھی اپنے کام پر جاتا ہوں تو میں انتظار کرتا ہوں کہ میں کب اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ جب میں دروازے پر آتا ہوں تو وہ بہت پرجوش ہو کر میرے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یسوع کو بھی اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا، اور اسی طرح ہمارے پاس بھی وہی موقع ہے جو یسوع مسیح کے پاس تھا۔ ہمارے پاس بھی وہی آسمانی باپ ہے جو ہماری سنتا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی آسمانی باپ ہے جو جانتا ہے کہ ہمیں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنی ہے۔ وہی آسمانی باپ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب ہم دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی وہی موقع ہے جو یسوع کے پاس تھا۔ صرف اور صرف جب ہم دعا کی طاقت کو جانتے ہیں، تب جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا کتنی مؤثر ہے، جس طرح یسوع کیا کرتا تھا۔ یسوع نے دعا کی اور مسلسل دعا کو جاری رکھا۔ اس تمثیل میں بیوہ کی طرح جو اس نے دی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو یسوع خدا سے بات کر رہا تھا۔ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟
کیا آپ یسوع کی طرح دعا میں وقت گزارتے ہیں؟ جس طرح اس تمثیل میں وہ ہم سے کہتا ہے کہ مسلسل دعا کیا کرو۔ تو پہلی چیز جو ہم نے اس حوالہ میں سیکھی ہے وہ مسلسل دعا کرتے رہنا۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ جو ہم نے اس تمثیل سے سیکھی وہ یہ ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہنا۔ اس تمثیل میں ہم ایمان کے بارے میں سیکھتے ہیں اور یسوع ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اس تمثیل کو خوبصورت طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ خدا ہماری سن رہا ہے، بلکہ یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا وہی چاہتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم میں ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں ایمان کے ساتھ دعا جاری رکھنی چاہیے، اور ہمیں ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آنا چاہیے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا ہماری سن رہا ہے۔ یسوع نے اس تمثیل کو ختم کرتے ہوئے پوچھا کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ ایمانداروں کے درمیان یہ ایمان ہے کہ خدا اندھیروں میں بھی ان کی دعا سن رہا ہے۔ یہ جاننے میں ایمان ہے کہ خدا ہماری سنتا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کی پرواہ کرتا ہے۔ جب وہ دوبارہ آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ یہ آپ کے اور میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آخری وقت ہے۔ اس وقت جب ظلم بہت زیادہ ہے اور ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا چکا ہے اور دنیا کے بہت سے مقامات پر ہمیں برائی ہی غالب نظر آتی ہے، نا امیدی کی حالت میں بہت سے لوگ ہار مان جائیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ جو دعا میں پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل سے ہم قائم رہیں گے اور ہمت نہ ہاریں، بلکہ خدا کے حضور بار بار حاضر ہوتے رہیں، جیسا کہ ہم نے بائبل میں دیکھا کہ اس بیوہ عورت نے تمثیل میں کیا تھا۔ نہ صرف اتوار کی صبح میں، نہ صرف دعائیہ اجلاس میں، نہ صرف کھانے سے پہلے، بلکہ اپنے دعائیہ کمرے میں ہم یہ کبھی جاننے میں یقین نہ کھوئیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، جیسا کہ دانیال بڑی ہی بدی سے گھرا ہوا تھا اور وہ بابل میں تھا، ایک بری قوم میں سے تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ثابت قدم تھا اور وہ دن میں 3 بار اپنے گھٹنے ٹیک کر وہ اس خراب ماحول میں بھی دن میں 3 بار دعا کیا کرتا تھا۔ اسے سب کچھ نا امید نظر آتا تھا، اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے دعا کی۔ کیا آپ کے پاس ایسا ایمان ہے کہ آپ تاریکی میں بھی دعا کیا کریں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے؟ یسوع نے لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب 9 سے 10 آیت میں کہا، بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ کیا آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ کیا آپ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ دعا میں قائم رہیں اور ہمت نہ ہاریں؟ پھر یسوع کہتا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس نہ دے گا؟ لکھا ہے کہ آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا؟ آمین۔ شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سچ ہے کہ باپ میرے مانگنے پر مجھے اچھی اچھی چیزیں دینا جانتا ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ نہیں چاہے گا کہ میں وہ چیزیں حاصل کروں جو میں مانگ رہا ہوں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ میں خدا سے دولت مانگ رہا ہوں، میں خدا سے مانگ رہا ہوں کہ خدا مجھے پیسے دے۔ اس نے کیوں نہیں دیا اگر وہ میرے بارے میں بہتر جانتا ہے؟ اس نے وہ پیسے مجھے کیوں نہیں دیے جو میں نے مانگے تھے؟ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے لیے اس کی وجہ سمجھنا آسان ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ اسے کوئی خطرناک کام کرنے دیں، کسی ایسی چیز پر چڑھنا جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ بہت زخمی ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے اس کام کرنے سے منع کریں گے؟ یا پھر وہ آپ سے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے مانگتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں، تو آپ منع کریں گے کیونکہ آپ اس کا بہتر سوچتے ہیں۔ اسی طرح خدا ہمیں کچھ چیزوں سے روکتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مرضی کے مطابق دعا کرنی چاہیے۔ جو چیزیں خداوند کو نہیں پسند ہمیں اسے کنارہ کرنا چاہیے۔ جب یسوع گتسمنی باغ میں تھے، اس نے یہ دعا کی کہ اے باپ، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ پیالہ نہیں لینا چاہتا تھا، وہ صلیب پر مرنا
نہیں چاہتا تھا، اور اس طرح اس نے خدا سے ایک اور راستہ مانگا اور وہاں یسوع نے دعا کی۔ لیکن پھر اس نے یہ کہہ کر دعا پوری کی، ذرا غور فرمائیے گا، کہ خدایا میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہی پوری ہو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے کہ جیسے تیری مرضی پوری ہو، جیسا کہ آسمان پر ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے خود غرضانہ عزائم کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا کی مرضی ہم میں پوری ہو، اس ایمان کے ساتھ دعا کرنا، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور اس طرح اس تمثیل سے آج ہم نے یہ دو چیزیں سیکھی۔ اپنی دعاؤں میں قائم رہیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں، اور دعا کرتے رہیں، اس بیوہ کی طرح جس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ خدا کان لگاتا اور خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ ماننا کہ خدا ہمارے لیے وہی چاہتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں آپ کو اس ایک آخری بات کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ دعا میں قائم رہتے ہیں، روح القدس سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ میں یسوع کے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں، لوکا 11 باب کی 13 آیت میں، بس تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ اپنی دعاؤں میں روح القدس کی مدد کے لیے دعا کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں روح القدس کی کتنی مدد درکار ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بائبل رومیو کی کتاب اس کے 8 باب 26 آیت میں کہتی ہے کہ کیونکہ جس طور پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، یہاں تک کہ کیسے دعا کی جائے، لیکن روح القدس ہماری دعاؤں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ اس میں قائم رہیں۔